الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے واقعہ معراج پر گفتگو چل رہی تھی کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر پیش آیا، اور یہ معراج قرآن مجید فرقان حمید کے بعد تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پہلے نمبر کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے،
اور پھر اس کے بعد جو واقعہ معراج ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بڑا معجزہ ہے۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ اس واقعہ معراج سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، ایک تو نماز پنجگانہ کی پابندی کا اہتمام کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معراج سے امت کی معراج لے کر آئے۔ 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی۔ دوزخ میں جن مناظر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اسے بیان فرمایا، تو یہ ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کے لیے تھا کہ دنیا کے اندر انسان جن کوتاہیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جن خرابیوں کا شکار ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی مادیت، دنیا کی شہوت، دنیا کی لذت انسان پر اس طرح سے حاوی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے انجام کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ اس لیے دنیا کی اس زندگی میں اگر انسان صرف ایک بات کو پیش نظر رکھے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، مجھ سے میری زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، کیونکہ یہ دائیں اور بائیں جو لکھنے والے بیٹھے ہیں یہ ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، اور وہ لکھنے سے چوکتے نہیں ہیں، وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ لکھنے والے وہ لکھ رہے ہیں، اور ہماری زندگی کی جو فلم ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی زندگی کو کھیل ہے، زندگی کو تماشا ہے، یا زندگی کوئی عیش و عشرت کا نام ہے کہ جیسی چاہے گزار کے چلے جائیں۔ نہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور پھر ان ساری سزاؤں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں کیا عذاب ہو رہا تھا، زکوٰۃ نہ دینے پر کیا عذاب ہے، نماز نہ پڑھنے پر کیا عذاب ہے، سود لینے پر کیا عذاب ہے، غیبت کرنے پر کیا عذاب ہے۔ وہ سارے عذاب کی صورتوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کس کے لیے بیان فرمایا؟ وہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ان خرابیوں سے پاک کرنا چاہیے، تاکہ آخرت کی جو پکڑ ہے اور وہاں کی جو سزا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور پھر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں بار بار ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ ہماری زندگی کے جو شب و روز ہیں اور ماہ و سال ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ایسے ایام ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں کہ جن ایام میں تھوڑی دیر کی عبادت، تھوڑی دیر کا رجوع الی اللہ، تھوڑی دیر کی ندامت اور پشیمانی انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جیسے رجب کا مہینہ ہے، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ رجب اور شعبان برکت والے مہینے ہیں۔ اب یہ برکت والا مہینہ آیا، آج اس مہینے کی 28 تاریخ ہے، یہ مہینہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ تو برکت لے کر آیا تھا، اور یہ مہینہ تو برکت دینے کے لیے آیا تھا، لیکن ہمیں اپنا احتساب بھی تو کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس مہینے سے ہم برکت حاصل کر سکے، یا ہم نے یہ مہینہ بھی ایسے ہی گنوا دیا جیسے زندگی کے اور شب و روز ہم نے گنوائے، اس طریقے سے اس مہینے کو بھی ہم نے گنوا دیا۔ اگر انسان اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کے بارے میں اگر انسان سوچے، تو نظر یہی آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ان شب و روز کو اسی غفلت کے ساتھ گزار دیا، جیسے پہلے گزرا ویسے اب گزرا۔
شاید آج ہمیں اس کا احساس نہ ہو، اس بات کا آج شاید ہمیں احساس نہ ہو، لیکن کل جب اللہ کے سامنے انسان کو پیشی ہوگی، اور اللہ کے سامنے پیشی تو دور کی بات ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور اس عالم کے اندر، اس عالم ناسوت کے اندر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور اس عالم ملکوت میں اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو پھر اس پر حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے، حقیقت کھل جاتی ہے کہ اچھا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا یہ ثواب تھا، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کا یہ ثواب تھا، اور ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا یہ ثواب تھا۔ وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور جب دیکھ لیتا ہے تو یہ اس بات کی آرزو اور تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، اور دنیا میں جا کر اتنی مہلت مل جائے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے واپس آ جاؤں، لیکن پھر اسے مہلت نہیں ملتی۔ اب سوائے حسرت کے، پچھتاوے کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان حسرت اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے؟ سوائے اس کے اور کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو دارالعمل کا زمانہ تھا، یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے، اور آخرت کیا ہے؟ دارالجزا ہے۔ تو جو دارالعمل کا زمانہ تھا وہ تو غفلت میں گنوا دیا، اور اس سفر کو طے کر کے آگے منزل پہ پہنچ گیا، اب وہاں سے واپس تو نہیں آ سکتا، نہ اسے اس کے شب و روز واپس مل سکتے ہیں، نہ اسے یہ صبح و شام واپس مل سکتی ہے۔ اب سوائے پچھتاوے کے کیا ہے؟ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آج اگر انسان اس دارالعمل کے اندر موجود ہے، اور وہ آج اپنی ماضی کے اوپر اللہ کے سامنے ندامت اور پشیمانی کو پیش کر لے، آج اللہ کے سامنے کچھ ندامت کے آنسو پیش کر دے، اور پھر جو زندگی کے لمحات باقی ہیں اس کی قدردانی شروع کر دے، تو ممکن ہے کہ یہ زندگی کا جو آخر ہے یہ اچھا ہو جائے۔ اور جب یہ زندگی کا آخر اچھا ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ بھئی اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کا خاتمے کا اعتبار ہے۔ تو اس فکر کی وجہ سے، اس ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے اللہ یہ آخر کا زمانہ اچھا کر دے تو کل اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے، اللہ کے سامنے کامیاب ہو سکے۔ ورنہ اس کے سوا اور کیا صورت ہے انسان اللہ کے سامنے کس طرح سے نجات پائے اور کس طرح سے اللہ کے سامنے سرخرو اور کامیاب ہو؟ اس کے سوا کوئی اور صورت نظر آتی نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رجب کا مہینہ جو برکتیں لے کر آیا تھا، جس کی برکت کا سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے ان ایام کے اندر برکت رکھی ہے۔ اگر ان ایام کے اندر برکت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا سوال نہ فرماتے۔ یہ برکت کا سوال کرنا اس بات کو بتا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ بھئی یہ برکت والے ایام ہیں، اور جب برکت والے ایام ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دینی چاہیے، ہمیں اللہ سے التجا کرنی چاہیے، اپنی عرضی، اپنی درخواست پیش کرنی چاہیے کہ اللہ اس برکت کے تو ہم متلاشی تھے، اس برکت کے تو ہم متمنی تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ ہماری زندگی کے اندر برکت آئے، ہمارے مال میں برکت آئے، ہماری جان میں برکت آئے، ہمارے ایمان میں برکت آئے، ہمارے رزق میں برکت آئے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے وقت کے اندر برکت آئے، اور آج جب برکت چل کر ہمارے دروازے پر آ گئی تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کو تلاش کر رہا تھا وہ محبوب تو چل کے دروازے پر آ گیا۔ اب اتنا سا تو کام باقی ہے کہ بھائی دروازہ کھول دے تاکہ وہ محبوب اندر داخل ہو جائے، لیکن ہم دروازہ کھولنے کے لیے آمادہ نہیں، کیونکہ عادت ایسی پڑی ہے، زندگی جس ڈگر پر گزر رہی ہے، اس زندگی کے اندر کوئی تبدیلی کا آغاز نہیں ہے کہ اس کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوگا۔ ابھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ زندگی یہ تبدیل ہوگی تو کہاں سے ہوگی، اور اس زندگی کا انجام کیسا ہوگا، اس بارے کے اندر جب کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے
تو پھر ایسے مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، رجب بھی ہر سال آتا ہے، شعبان بھی آتا ہے، پھر رمضان بھی آتا ہے، پھر ایام حج بھی آتے ہیں، اور اتنے عظیم مہینوں کا یہ سلسلہ ہے، یہ آ کر چلا جاتا ہے، لیکن زندگی اسی ڈگر پہ گزرتی رہتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مل بیٹھنا اور یہ مذاکرہ کرنا صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اندر سے جو دلوں میں غفلت ہے اور دلوں پر ایک پزمردگی جو چھائی ہوئی ہے، تو دلوں کی یہ غفلت دور ہو جائے، دلوں کی یہ مردگی دور ہو جائے، اور ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ تبدیلی کا جو آغاز ہوتا ہے نا، وہ انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی کوشش سے ہوتا ہے۔ تبدیلی کوئی حکومتیں نہیں لایا کرتی، تبدیلی انسان کی ذات سے شروع ہوتی ہے، اس کی شخصیت سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دھوکہ لگا کہ شاید حکومت کوئی تبدیلی لے کر آئے گی، حکومت نے کیا تبدیلی لانی ہے، حکومت نے کوئی تبدیلی نہیں لانی۔ حکومتی حالات تو ہر دفعہ پہلے سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں تو یاد رکھیے کہ فرد کی درستی سے افراد درست ہوتے ہیں، فرد کی درستی سے افراد درست ہوتے ہیں، اور افراد کی درستی سے معاشرہ درست ہوتا ہے، اور جب معاشرہ درست ہوتا ہے تو پھر ملک اور ملت کے اندر سدھار آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سدھار لانے کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ لیکن ہم حکومتوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، شیطان بھی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، نفس بھی ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ ارے تبدیلی تو کہ حکومت لائے گی، تو شاید لگتا ہے کہ شاید حکومت کچھ گھول کر پلا دے گی اور سارے انسان جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو انسان پر محنت کی وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے کی، اور سب سے بڑھ کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، لیکن وہ محنت کس طرح سے کی؟ وہ محنت کسی ڈنڈے سے نہیں کی، کسی جبر سے نہیں کی، کیونکہ دین کے اندر تو جبر اور اکراہ نہیں ہے، دین کے اندر تو زبردستی نہیں ہے۔ وہ محنت جو ہے انسانوں کے دلوں پر کی، اور انسانوں کی اصلاح پر وہ محنت کی، اور وہ ایک ایک انسان سے فرد سے افراد بنتے چلے گئے، اور افراد سے ایک جماعت اور ایک معاشرہ بنتا چلا گیا، اور پھر وہ ایسا معاشرہ تشکیل پایا کہ آج دنیا وہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے، آپ کی کاوشوں سے تشکیل پایا تھا۔ تو وہاں پر کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی جبر نہیں تھا، کوئی اکراہ نہیں تھا، صرف لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت تھی کہ بھائی اپنے آپ کو تبدیل کر لو، اور کس لیے تبدیل کر لو کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ایک حقیقت ہے، اللہ کے سامنے سوال و جواب کا ہونا ایک حقیقت ہے، جنت بھی حقیقت ہے، دوزخ بھی حقیقت ہے، اور یہ ساری حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کا واسطہ اور سابقہ پڑھنے والا ہے۔ اب انسان سوچ لے کہ جب ان حقیقتوں سے واسطہ اور سابقہ پڑھنے والا ہے تو پھر اس کے پاس جواب کیا ہے، اس کے پاس تیاری کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کسی چھوٹے سے سفر پہ بھی جاتا ہے تو چھوٹے سے سفر کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور ضروری ساز و سامان لے کر وہ اپنے سفر کو شروع کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اٹھے اور سفر پر چل پڑے۔ تو یہ زندگی کا اتنا طویل سفر درپیش ہے، اور پھر اس سفر کا انجام جو کیسا ہوگا، پھر اللہ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، بوجھ ذرا ہلکا رکھنا، بوجھ ذرا ہلکا رکھنا، کیونکہ راستہ بڑا دشوار گزار ہے، بڑا دشوار گزار راستہ ہے، اس لیے بوجھ ہلکا رکھنا۔ اور فرمایا کہ سفر طویل بھی بہت ہے، یہ سفر جو ہے طویل بھی بہت ہے، اس لیے کچھ توشہ اپنے ساتھ ضرور رکھ لینا، کوئی توشہ، کوئی زاد راہ اپنے ساتھ ضرور رکھ لینا۔ اور فرمایا کہ جو عمل لے کر جانا وہ عمل ذرا کھرا لے کر جانا، کیونکہ اس عمل کو جو پرکھنے والا ہے وہ بہت باریک بھی ہے۔ دنیا ہے نا، اس دنیا میں تو انسان کھوٹا سکہ بھی چلا دیتا ہے، اس دنیا میں تو جھوٹ بول کر بھی کام نکال لیتا ہے،
اس دنیا میں سفارش سے بھی کام نکال لیتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ وہاں پر کھوٹا عمل چل جائے۔ نہیں، عمل ذرا کھرا لے کر جانا، کیونکہ وہ جانچنے والا، پرکھنے والا وہ بہت باریک بھی ہے کہ وہاں پر وہ چھلنی ایسی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی ملاوٹ والا عمل اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ تو پہلی بات جو فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بوجھ ذرا ہلکا رکھنا، کیونکہ راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی کو اگر کوئی 2 کلومیٹر بھی جانا ہو اور اگر کوئی وزن اس کے ہاتھ کے اندر ہو تو چلنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے کہ 5-10 کلو وزن اگر اس کے ہاتھ میں ہو تو بار بار کبھی یہ ہاتھ بدلتا ہے، کبھی یہ ہاتھ بدلتا ہے، کبھی کندھے پہ رکھتا ہے، کبھی ہاتھ میں لٹکاتا ہے۔ تھوڑے سے سفر کے لیے 5-10 کلو وزن اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو راستہ ہے، زندگی کا جو سفر ہے اور موت کے بعد کا جو سفر ہے اور ایک طویل سفر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس راستے میں موت کی منزل بھی ہے، اس راستے میں قبر کی منزل بھی ہے، اس راستے میں حشر کی منزل بھی ہے۔ اس لیے بوجھ ہلکا رکھنا، اور بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ بوجھ گناہوں کا ہوتا ہے۔ یعنی اس آخرت کے سفر میں جس منزل کو تم طے کر رہے ہو یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے، اس دشوار گزار راستے میں گناہوں کا بوجھ لے کے نہ چلنا، ورنہ چلنا دشوار ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ راستہ طویل بھی بہت ہے، تو ذرا توشہ اپنے ساتھ لے کے چلنا، زاد راہ لے کے چلنا۔ اور وہ توشہ اور زاد راہ کیا ہے کہ اس راستے پہ جب چلنا اور نکلنا تو نیکیوں کو ساتھ لے کے جانا۔ یہ نیکیاں انسان کے لیے توشہ ہے، یہ نیکیاں اس کے لیے زاد راہ ہے۔ لیکن آگے آخری بات جو فرمائی بہت عجیب فرمائی کہ وہ جو نیکی لے کر جاؤ نا، کھری لے کر جانا، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں نام و نمود نہیں ہونا چاہیے، اس میں شہرت اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، وہ نیکی خالص ہونی چاہیے، کیونکہ جو جانچنے والا ہے، پرکھنے والا ہے، وہ بہت باریک بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل مخلوق کے لیے کیا جائے اور اللہ اسے پسند کر لے، کوئی عمل نام و نمود کے لیے کیا جائے، شہرت کے لیے کیا جائے اور اللہ اسے قبول کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمل وہی اللہ کے یہاں قبول ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ اس عمل کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، یہ مبارک تعلیمات، یہ بابرکت تعلیمات انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بڑا واضح اور روشن طریقہ ہے کہ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر انسان عمل کرنے والا بن جائے، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اور زندگی سیدھے راستے کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ رجب کا مہینہ برکت والا مہینہ، لیکن یہ مہینہ تو رخصت ہو رہا ہے، تو اس مہینے کی رخصتی پر اپنا جائزہ تو لینا چاہیے کہ آیا ہم نے اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کیا یا نہیں کیا۔ اور اگر انسان اپنا جائزہ لے، اس کے جائزہ لینے کے اور اپنے آپ کو پرکھنے کے 2 اصول ہوتے ہیں۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ اللہ کی برکت اور رحمت انسان کے جب شامل حال ہوتی ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ رجب کا مہینہ تو برکت لے کر آیا تھا، یہ تو رحمت لے کر آیا تھا۔ ہم نے کوئی ایسے کام تو نہیں کیے کہ جس سے بجائے برکت کے، رحمت کے، زحمت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ یعنی ہم نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، ہم نے گناہوں کو ارتکاب تو نہیں کیا۔ اس مہینے کے آنے کے بعد ہم نے گناہ چھوڑے یا نہیں چھوڑے، گناہوں کو ترک کیا یا نہیں کیا۔ اگر ہم نے اس مہینے کے آنے کے بعد گناہوں کو ترک کر دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، تو یقیناً یہ رحمت اور برکت ہمارے شامل حال ہو گئی۔ اس کی پہچان ہے کہ بھئی ہماری زبان بھی قابو میں رہی یا نہیں رہی، ہماری نگاہ بھی قابو کے اندر رہی یا نہیں رہی، ہم نے لذات اور شہوات کے اوپر قابو پایا یا نہیں پایا، یا جس لذت اور شہوت کے پیچھے پہلے دوڑ رہے تھے اس مہینے کے آنے کے بعد بھی اسی لذت اور شہوت کے پیچھے دوڑتے رہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ مہینہ تو رخصت ہو رہا ہے لیکن ہم کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ کی وہ رحمت اور برکت ہمارے دروازے پر آ جائے
اور وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آئے، ہم سے کچھ لینے کے لیے نہ آئے، بلکہ وہ دینے کے لیے آئے، اور افسوس اس بات پر کہ ہم لینے والے نہ بن سکے، اس سے بڑی اور کیا محرومی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوا؟ یہ کیا چیز ہے؟ تبدیلی کہلاتی ہے۔ اور یہ تبدیلی، اس تبدیلی کا جو تعلق ہے، اس تبدیلی کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں اللہ کو جواب دہ ہے، اس لیے اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج ہماری سوچ اور فکر کا جو مرکز اور محور ہے وہ اپنی ذات نہیں ہے، وہ دوسرے لوگ ہیں۔ ہم جب سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، دوسروں کی خرابیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ اگر نظر نہیں آتی تو اپنی خرابی نظر نہیں آتی، اپنا عیب نظر نہیں آتا۔ اور اگر کبھی انسان سوچے کہ بھائی اگر کسی دوسرے کا عیب تمہیں نظر آ گیا، کسی دوسرے کی خرابی اگر تمہیں نظر آ گئی، تو اس میں تمہارا کیا فائدہ ہوا؟ تمہارا کیا فائدہ ہوا اور اس کا کیا نقصان ہوا؟ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اپنی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کر دے اور وہ اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لے، وہ تو اللہ کا ولی بن گیا، وہ تو اللہ کا دوست بن گیا۔ لیکن تم جو اس کی پیچھے لگے ہوئے ہو اور اس کی خرابیوں کو تلاش کر رہے ہو، اس کی خرابیوں کو تلاش کر کے تم نے کیا حاصل کیا؟ حاصل تو کچھ بھی نہ کیا، لیکن اپنا نقصان ضرور کیا، اور وہ نقصان یہ کیا کہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اپنی فکر سے غافل ہو گئے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے کہ بھئی میرا کیا بنے گا۔ اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے بیان کیا، فرمایا کہ انسان کی کیفیت یہ ہے، انسان کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بدن پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں اور دوسرے کے بدن پر مکھی بیٹھی ہے۔ اسے اپنے بدن کے سانپ اور بچھو کی فکر تو نہیں ہے، لیکن دوسروں کی مکھیوں کی فکر ہے، اور دوسروں کی مکھیوں کو اڑانے کا سوچ رہا ہے، لیکن جو سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں اس کا فکر نہیں ہے کہ بھائی وہ اس کے اوپر جو مکھی بیٹھی ہے نا، وہ مکھی اس کا وہ نقصان نہیں کرے گی جو تمہارے جسم پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں، کہ جب یہ ڈسے گا تو تمہیں ہلاکت کے اندر ڈال دے گا۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے کی آنکھ میں اگر تنکا ہے تو نظر آ رہا ہے، دوسرے کی آنکھ کا جو تنکا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں جو شیطیر ہے وہ اسے نظر نہیں آ رہا، اس لیے فکر دوسرے کی کر رہا ہے اور اپنی فکر سے یہ غافل ہے۔ اس لیے بھائی فکر اپنی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب انسان اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، یعنی اپنی ذات کی اصلاح اور اپنی ذات کی درستی کی فکر کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور وہ رحمت اور برکت کتنی ہوتی ہے پھر انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے لامحدود ہے، اس کی ذات بھی لامحدود، اس کی عطا بھی لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود، اور جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر بغیر حساب کے کرتا ہے، پھر اس کا حساب نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس بندے نے اتنا عمل کیا اور اتنی برکت اسے دے دی جائے، پھر وہاں پہ ناپ تول کر نہیں ملتا، پھر اللہ کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بے حساب ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی لینے والا بن جائے۔ اب رجب کا مہینہ تو رخصت ہوا، لیکن اب شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ بھی بہت قیمتی مہینہ ہے، کیونکہ شعبان کے معنی ہے شاخ در شاخ ہونا، رجب کے معنی تعظیم کے ہیں کہ رجب تعظیم والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ شاخ در شاخ ہونا، یعنی یہ نیکیوں کے پھیلنے کا مہینہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی اور نیکی کا خوگر بنانا چاہیے، اور رمضان سے پہلے پہلے نیکی کی ایسی عادت ڈال لینی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو انسان اس سے پہلے پہلے نیکی کا عادی ہو اور نیکی کا ایسا خوگر ہو جائے کہ پھر رمضان میں اسے کچھ زیادہ کرنا نہ پڑے، اس سے پہلے وہ نیکی کا عادی بن چکا ہو۔
اور اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس شعبان کے مہینے میں وہ گناہوں سے بچنے کی ایسی عادت ڈال لے کہ پھر رمضان کا مہینہ جب آئے تو گناہ سے بچنے میں سے زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، کیونکہ یہ گناہوں سے بچنے کا عادی ہو چکا ہو۔ اور یہی دو راستے ہیں کہ انسان نیکی پر استقامت کو حاصل کر لے اور گناہوں کو ترک کر دے۔ جب ان دو کاموں کو انسان کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے، تقویٰ کے راستے پر وہ چل پڑتا ہے، اور اس دنیا کے پرآشوب ماحول کے اندر اپنے دامن کو سمیٹ کر وہ نیکی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، کہا کہ بھئی ذرا تقویٰ کی تعریف تو بیان کرو کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر کسی خاردار راستے سے، کسی تنگ راستے سے، کسی پتھریلے راستے سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں، بے شمار دفعہ، کہ ہم بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے بے شمار مرتبہ ایسے راستوں سے گزرتے تھے کہ جہاں پر جھاڑیاں ہوتی ہیں، جہاں پر کانٹے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ایسے راستوں سے گزرتے تھے تو ایسے راستوں سے گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتے تھے، اور اپنے دامن کو سمیٹ کر گزر جاتے تھے کہ کوئی کانٹا ہمارے کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، بس تقویٰ کی تعریف بھی یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے، فرمایا کہ یہ دنیا ایک خار زار ہے، یہ دنیا ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے، اور اس کانٹوں بھرے راستے کے اندر جب انسان گزرے تو اپنے دامن کو سمیٹ کر گزر جائے، یعنی کہیں پر زبان بہکتی ہے، کہیں پر زبان کے کانٹے نکل آتے ہیں، کہیں پر آنکھوں کے کانٹے نکل آتے ہیں، کہیں پر ہاتھوں سے کانٹے نکل آتے ہیں، تو یہ دنیا ایک خار زار ہے۔ اس کانٹوں بھرے راستے میں گزرنا بھی ہے، سفر بھی طے کرنا ہے، کیونکہ زندگی تو گزارنی ہے۔ تو جب زندگی گزارنی ہے تو ان کانٹوں سے واسطہ بھی پڑھنا ہے، اور جب ان کانٹوں سے واسطہ پڑھنا ہے تو بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی اپنے دامن کو سمیٹ کر گزر جائے، کہ زبان نہ بہکنے پائے، آنکھ نہ بہکنے پائے، اس کے تصورات اور خیالات نہ بہکنے پائیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں نہ بہکنے پائیں، بس اپنے آپ کو سمیٹ لے، اپنے آپ کو محدود کر لے، اور اپنے کو محدود کر کے اس دنیا کے خارزار سے گزر جائے۔ اور جو اس طرح سے دنیا سے گزر گیا بس وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا لیا، اور جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بھائی اللہ کا ولی ہے، وہ تو اللہ کا دوست ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننا تو بڑا مشکل ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کیسے بنا جائے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے، اور جتنا اللہ کا دوست بننا آسان ہے اس سے زیادہ آسان اور کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن وجہ یہ کہ ہم نے اسے مشکل بنا رکھا ہے، ہم نے اسے مشکل سمجھ رکھا ہے، اور اسے مشکل سمجھنے کا سبب یہ ہے کہ ہم لذات اور شہوات کے عادی ہو چکے ہیں، ہم نفسانیت کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اس شہوت کو، اس لذت کو، اس نفسانیت کو ترک کرتے ہوئے مشقت پیش آتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جی اللہ کا دوست بننا تو بڑا مشکل ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو اللہ سے مناجات کر رہے تھے، اللہ یہ ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ رات کو بندہ اٹھے، چند رکعت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، اور پھر اللہ سے مانگے۔ یہ رات کا وقت بڑا عجیب وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر اپنی راز و نیاز اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس رات کے اخیر حصے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس رات کے اخیر حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مخلوق کی طرح متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، تو ان راتوں میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک۔ لیکن یہ خالی شب برات یا شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر رات کے اخیر حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ہر رات کے اخیر حصے میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی پریشان حال، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی خطا کار توبہ کرنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اسے رزق دے دیا جائے۔ لیکن ہم رات کے اس حصے کے اندر خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے رب کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اپنے رب کے سامنے سحرگاہی کی توفیق مل جائے، ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل جائے، سر بسجود ہونے کی توفیق مل جائے۔ اور اللہ والے جن کے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت ہوتی ہے، اللہ کی محبت اور معرفت کی شمع روشن ہوتی ہے، وہ اس وقت کی قدردانی کو پہچانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے اس اخیر حصے میں بستر کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، الہ و زاریاں کرتے ہیں، راز و نیاز اپنے رب سے کرتے ہیں۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اور مناجات کرتے کرتے کہا کہ یا اللہ آپ تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ ہو، یا اللہ مجھے وہ آسان راستہ بتا دیجیے۔ اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا مشکل ہے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی اور دوست بننا مشکل ہے، حالانکہ یہ تو سب سے آسان کام ہے، اس سے آسان تو کوئی بھی کام نہیں۔ تو اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دیجیے۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا دع نفسک وتعال، اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے اور ہمارے پاس چلا۔ یعنی ایک قدم اگر تو نے اپنی خواہشات پر رکھ دیا، کون سی خواہشات؟ نفسانی خواہشات، وہ خواہشات کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان دوری کا سبب بنتی ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک قدم ان خواہشات پر رکھ دے، ارے اگلا قدم تو ہمارے پاس ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو جب اللہ ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر دور کون ہے؟ تو بھائی دور ہم ہیں، اور ہم کس وجہ سے دور ہیں؟ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے دور ہیں، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دور ہیں، کیونکہ ہم لذات اور شہوات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے نہیں بنے ہوئے، ہم لذت اور شہوت کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ نفسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جب تک اس نفسانیت کو اندر سے نہ نکالا جائے اور لذات اور شہوات کو پامال نہ کیا جائے، یاد رکھیے کہ اس وقت تک انسان اپنے رب کو نہیں پاتا۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو بہت ہی آسان کام ہے۔ اس لیے اس آسان کام کا آغاز جو ہے اگر ہم آج سے کر دیں، ابھی سے کر دیں، ابھی بیٹھے بیٹھے عزم اور ارادہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ تو دل کی صدا کو سنتا ہے، اللہ تو دل کی سرگوشیوں کو سنتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور بندہ دل ہی دل میں اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہوتا ہے کہ جو اللہ کو معلوم ہے یا بندے کو معلوم ہے، کسی اور کو یہ راز معلوم نہیں۔ اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، کسی کو معلوم نہیں اس بندے کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ واقعے سے بات نکل آتی ہے، مسجد نبوی ہے، ایک بہت بڑے محدث ہے، محدث عبد الرزاق، اور مسجد نبوی میں حدیث پاک کا وہ درس دے رہے ہیں، لیکن ایک شخص اس مجمع کے آخر میں بیٹھا ہے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھا ہے، اور لوگ اتنے بڑے محدث کا درس بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے اس سے آ کر کہا کہ بھائی اتنے بڑے محدث کا درس ہو رہا ہے، محدث عبد الرزاق کا درس ہو رہا ہے، اور تم بھی عجیب آدمی ہو کہ تم گھٹنے پر سر رکھ کے بیٹھے ہو، یعنی تمہاری کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں۔ اس شخص نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، گھٹنوں سے سر بھی نہیں اٹھایا، اور اس نے کہا کہ جو براہ راست رزاق سے سنتا ہو پھر اسے عبد الرزاق سے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس شخص نے کہا اچھا اگر تم اس مرتبے کے ہو، اس رتبے کے ہو، تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اب بھی اس شخص نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کا سر گھٹنوں کے اوپر تھا، اور اس نے کہا کہ اگر مومن کی فراست صحیح ہے تو تم خضر ہو،
تو حضرت خضر یہ کہتے ہیں، حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلا شخص دیکھا کہ جس کو میں نے نہیں پہچانا لیکن اس شخص نے مجھے پہچانا، تو اسی کو کہتے ہیں کہ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ تو بھائی یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا سے جو راز و نیاز کرتے پھرتے ہیں اور پھر رسوا بھی ہو جاتے ہیں، اپنی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں رسوا بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں گر بھی جاتے ہیں، تو بجائے لوگوں سے راز و نیاز کرنے کے کسی کو بتاتے بھی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات کسی کو نہیں بتانا، یہ بات تو میں نے تمہیں بتائی ہے، میں نے تم پر اعتماد کیا ہے۔ اور وہ ایسا نکما نالائق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو بتا دیتا ہے۔ یہ تو لوگوں کا حال ہے، اور پھر رسوائی الگ ہو جاتی ہے، وہ بات نہ معلوم کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہے، اور پھر بات بدل بھی جاتی ہے، جس طرح اس نے کہی تھی آگے اس طرح وہ بات نقل نہیں کی جاتی، کیونکہ آج لوگ امانت کو امانت نہیں رکھتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی بات کی جائے، کوئی مشورہ کیا جائے تو یہ مشورہ بھی تو امانت ہے نا، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر راز و نیاز کرنا ہے تو بھئی راز و نیاز کے لائق ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے، اور وہ ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اور اس رب کے قریب ہونے کا نسخہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات پر قدم رکھ دیں، شہوات و لذات پہ قدم رکھ دیں، اگلا قدم اللہ کے پاس ہوگا۔ اور یہ برکت والے مہینے ہیں، ان برکت والے مہینوں کے اندر اس کا حصول تو بہت آسان ہے، کیونکہ شعبان کی نصف شعبان کی جو رات آنے والی ہے اس میں اللہ کی رحمت کا دریا جوش پر ہوتا ہے، اللہ کی عطا جوش پر ہوتی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بدل لے، یہ نہیں کہ شب برات کی رات آتی ہے تو بھاگے بھاگے مسجدوں میں آ رہے ہیں اور نئے کپڑے پہن رہے ہیں اور قبرستان بھی جا رہے ہیں، اور جب وہ رات گزر گئی پھر سب کچھ وہی بدل گیا۔ تو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ زندگی میں تبدیلی لاتا ہے یا نہیں لاتا، یہ خالی ایک رات کے لیے میری طرف رجوع ہوتا ہے پھر اسی ڈگر پہ واپس چلا جاتا ہے، نہیں، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اس کا عزم و ارادہ دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ ان برکت والے ایام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہماری غفلتوں کو، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ شہوات و لذات کا غلام نہ بنائے، اللہ نفس کا غلام نہ بنائے، اللہ ہمیشہ اپنا غلام بنائے، اپنا عبد بنائے، عبد کامل بنائے، نفسانیت سے، شہوانیت سے، لذات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک اعلان بھی سن لیجئے کہ 14 فروری بروز بدھ، یعنی اب جو آنے والی بدھ ہے، اس میں ہماری مسجد میں ایک عظیم الشان محفل حسن قرأت اور نعت خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں شیخ القراء زینت القراء حضرت قاری محمد احسان صاحب فاروقی رحمت دامت برکاتہم نقشبندی مجددی تشریف لائیں گے، تو حضرت قاری صاحب کی تلاوت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ کچھ نعت خوانی بھی ہوگی۔ تو آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے کہ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، پھر قرآن مجید کے پڑھنے والا صاحب حال بھی ہو، صاحب دل بھی ہو، تو اس کے اندر بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں پہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ایسی محفلوں میں شرکت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھنا چاہیے، اور ایسی محفلوں میں شرکت کر کے اس کی برکات کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ بروز بدھ بعد نماز عشاء انشاءاللہ اس تقریب کا اہتمام ہوگا، آپ حضرات سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔